اور میرے آقا نے ان کو اپنے اہل بیت کہا، اس کے لیے مقام حاصل ہوا۔ لیکن تو جہاں کے مالک نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تو قرآن ہے اور یہ تو احادیث ہے جس سے میرے اہل بیت یہ ثابت ہوئے، کون؟ پنجتن پاک ثابت ہوئے۔ لیکن اس سے آگے بتا دیا، میرے آقا نے یہ امت کو بتانا چاہا کہ ایسے ہی میرے نارین پاک سے اور میرے نور نبوت سے ایک نظام جو چلنے والا ہے، ظاہری نسبتوں، ظاہری رشتوں سے الگ بھی، وہ ہے میرے قلب سے جو چلے گا، جو میرے قلب سے نسبت کو قائم کرے گا عشق کے راستے سے، اس پر بھی میرا فیضان اس درجے پر ہوگا کہ اس کے لیے بھی نوازشوں کا اس کو نوازا ہی نہیں جائے گا، بلکہ نوازشوں میں ان کو امام بنایا جائے گا۔ اس لیے اس کے تعارف کے لیے اور ان سے آگاہی کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے بھیجا۔ تو ایک تو وہ شخصیت تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ جو قرآن و حدیث کو جانتے تھے، شریعت کے سارے نظام کو جانتے تھے، اور دین کی خدمات میں ان کا بڑا مقام اور اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ مولا علی کو بھی کہا کہ آپ بھی ان سے ملاقات کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ تو یہاں پر بہت نازک چیز اور بہت عمیق اور گہرائی سے دیکھنے والی چیز ہے۔ اب یہ بات یہاں پر نہیں سوچی جا سکتی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے مولا علی کو بھیجا گیا اور وہاں جا کر ملاقات کی، اور مولا علی نے ان سے نعوذ باللہ رضی اللہ کے فیض کو حاصل کیا۔ یا پھر مولا علی یہ بات نہیں کہ ولایت کے امام اور ولایت کے مالک تو حضرت مولا علی کی ذات ہیں، تو وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہ جانتے ہو، یہ بات بھی نہیں۔ لیکن کچھ مقصد تھا دنیا کے مالک کا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ثبوت اور دلیل کے ساتھ میں، شہادت کے ساتھ میں مولا علی کے ساتھ میں بھیجا کہ جاؤ علی، آپ کے فیض اور آپ کے راہ طریقت اور راہ ولایت کے چشمے کے پہچان کے لیے، اپنی امت کے ان دلائل کو ماننے والوں کو بچانے کے لیے، اپنے عاشقین کا، وہ اہل بیت کہ ان فیض یافتہ اور میرے آقا کے ان خاص نظاموں کو، ولایت کے نظاموں کو لے کر چلنے والوں کی پہچان کروانا مجھے مقصود ہے۔ اس کے لیے مولا علی تو رہے سفر میں انجام، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، گویا کہ شہادت دی۔ مولا علی علیہ السلام وہاں پر پہنچے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس میں۔ تو مولا علی جو وہاں پر گئے ہیں وہ لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے، اور دیا کیا سند مولا علی نے؟ حضرت اویس قرنی کو عطا کیا کہ دو جہاں کے مالک نے امانت آپ کے پاس میں پہنچائی ہے، اس لیے کہ تم کو ہمارا نائب بن کر اور ہماری طریقت کو اور ہماری راہ ولایت کو اور پنجتن پاک کے نظاموں کو تمہارے ذریعے سے آگے کے زمانوں میں سمجھیں گے لوگ، اور تم اس کام کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ظاہری دین کی خدمتیں کچھ نہیں لی گئی، کوئی حدیث بھی شاید کہ ان سے منقول نہیں، اس لیے کہ آپ کو تو ظاہری صحبت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ پھر کون سی خدمت حضرت اویس قرنی سے میرے آقا نے لی؟ وہ عشق کے راستے سے جو کچھ میرے آقا کی وہ نوازش سے جو دور رکھ کر میرے آقا نے نوازا، دور رکھ کر اتنا قریب کیا اور اتنا قریب ہوئے اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے، اتنا قریب ہوئے کہ جو قریب میں رہنے والے وہ بھی تعجب کیے۔ تعجب کی صورت کے اندر میں مولا علی علیہ السلام کے سامنے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم نے میرے دنیا کے مالک میرے آقا کو تم نے دیکھا؟ یہ سوال کیا جانا، پھر کہا کہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا، پھر یہ کہا جانا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعجب کرنا، اور پھر مسکراتے ہوئے مولا علی کا سوال کرنا کہ اگر ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تو پھر کنوں نے دیکھا؟ تو کہا کہ میرے آقا کو دیکھنے والے ہیں روئے زمین کے اوپر۔ تو کہا کہ کن سے معلوم کریں ہم؟ یہاں پر مولا علی کا جو معاملہ ہے، مولا علی کا، اس لیے کہ استاد وہ نہیں ہوتا جو بچوں کو صرف جواب سکھائے، بلکہ قابل استاد وہ ہوتا ہے کہ کبھی خود سوال کرواتا ہے بچوں سے۔
اچھا بعض اوقات ایک بچے سے سوال کرواتا ہے، ایک بچے سے جواب دلواتا ہے، تو مقصد اس کی ذات نہیں رہتی بلکہ دوسرے کو نصیحت دینا ہوتا ہے. یہ بھی ہے نا درس و تدریس میں، پڑھنے پڑھانے کے نظام کے اندر میں. ایسے ہی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ وہ صرف اس امت کے اولیاء کے امام نہیں ہیں بلکہ مولا علی تو ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو ولایت چلی وہ بھی مولا علی ہی کی ذات سے چلی سو ہے. تو پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی سے واقف نہ ہو. لیکن وہاں پر کیا معاملہ کہ کبھی سکوت اختیار کیا، جہاں پر کچھ بتلانے کی بات آئی تو وہاں پر ایک آدھ اشارہ کر کے خاموش ہو گئے، اس لیے کہ شہادت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا کہ ان شہادتوں میں دین اور شریعت کے معاملات میں پوری امت قیامت تک امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشدہ کہے گی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین اور امیر دوم سمجھے گی اور ان کی خدمات پر اتفاق کرے گی. اس لیے شہادت کے درجے میں ولایت کی شہادت، راہ طریقت کی شہادت اور عشق مصطفیٰ کے ان نظاموں کی شہادت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مولا علی کو بھیجا گیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جانے کے بعد میں وہاں پر سارے معاملے کو تو دیکھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ میں، اور ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے. انجان نظروں سے بولتے ہیں نا، انجان نظروں سے اب کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ رہتا ہے مگر اس کو چھپایا جاتا ہے ظاہر کے طور پر، اس لیے کہ کسی کو بتانا مقصود ہے. تو دو جہاں کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا، یہ فرمایا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہ دو جہاں کے مالک ہمارے آقا نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے اور امت کے لیے دعا کی وصیت پہنچائی ہے، اور پھر ساتھ میں جبہ مبارک بھی لیا اور یہ کہا کہ دو جہاں کے مالک نے یہ آپ کو عطا کیا ہے. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اس جبہ مبارک کو لینے کے بعد پھر یہ سوال کیا کہ جبہ مبارک جبہ شریف کو آپ نے لا دیا اور جنہوں نے دیا ان کا اظہار تو کیا ہے، لیکن کیا تم لوگوں نے میرے آقا کو دیکھا؟ اور سوال کس سے؟ وہ دو جہاں کے مالک سے. دو جہاں کے مالک کے متعلق سوال کس سے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اہل شریعت سے سوال کہ میرے آقا کی اصلی اور حقیقی حیثیتوں کو اہل شریعت سمجھ نہیں سکتے، اہل شریعت سمجھ نہیں سکتے. یہ سوال حضرت اویس قرنی کا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے ادبی میں نہیں تھا، بلکہ بواسطہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہل شریعت جو قیامت تک آئیں گے اور جو صرف ظاہری شریعت کے نظاموں سے واقف ہوں گے ان سے یہ سوال تھا. کیوں کہ میرے آقا کا ایک ظاہری طور پر حیات اعلان نبوت کے بعد میں ظاہری طور پر 23 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے. جو ظاہری زندگی ہے وہ شریعت ہے، لیکن میرے آقا کا ایک وہ نظام ہے جو ذات مصطفیٰ سے وابستہ ہے اور جس کی قرآن و حدیث کے اندر میں رہبریاں کی گئی، اور بالخصوص معراج شریف کے واقعے کے اندر میں تو اس کا اظہار بھی کیا گیا. معراج شریف کیا ہے کہ حقیقت مصطفی کے کچھ رمز کو اظہار کے لیے، انسانوں کو چوکنا کرنے کے لیے کہ تم میرے محبوب کو صرف پیغام بر سمجھ کر یا رسول سمجھ کر، قرآن کا دینے والا سمجھ کر آگے کے زمانوں میں گمراہ نہیں ہونا، بلکہ میرا محبوب جتنا تم سمجھ رہے ہو وہ ایک ذرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ حقیقت میرے محبوب کی کیا ہے. اس کے اظہار کے لیے کہ مکے والوں نے صرف یہ سمجھا تھا، اور طائف کے سفر کے اندر میں آپ کو ظاہری طور پر آپ کے ساتھ بے ادبی کی تھی، تو فوراً رب العالمین نے معراج شریف کے ذریعے سے بیت المقدس سے بلا کر آسمانوں پر بلایا، اور جو بلانے کے بعد وہاں پر کہ جبرائیل امین سے بھی یہ کہلوا دیا کہ اگر اس سے ذرہ برابر میں آگے بڑھ جاؤں تو چل کر میں خاک ہو جاؤں گا، میری ہمت نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے آگے. اور یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر میں، جس کا کیا مطلب تھا کہ معراج کا واقعہ اصل میں اہل شریعت کے لیے دیا گیا ہے کہ میرے محبوب کی حقیقتیں تم جتنا سمجھتے ہو، اس لیے میرے آقا کو، دو جہاں کے مالک کو
اور ہماری سانسوں کے مالک، ہماری جانوں ہماری نسلوں کے مالک کو نہ تم احادیث سے سمجھ سکتے ہو ذات مصطفیٰ کو، نہ قرآن سے سمجھ سکتے ہو۔ جب قرآن و حدیث سے ہم اپنے آقا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس زمانے کے لٹریچروں سے، کتابوں سے، علماء کے بیانات سے، علماء کی کتابوں سے میرے آقا کی ذات کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکتا؟ خدا کی قسم سمجھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ صرف اطاعت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اپنی جنت و جہنم کے لیے بچانے کے لیے میرے آقا سے محبت کر کے نجات پالو، اس کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ باقی میرے آقا کی حقیقت کو جب اتنی ذمہ داری کے ساتھ میں نے بات عرض کر دی کہ قرآن سے بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ بات معراج شریف کے اندر بھی یہ بات آئی۔ جب معراج شریف کے لیے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا تو کہا کہ جا کے کیسے جگاؤں تو جہاں کے مالک کو؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بے ادبی نہیں کرنا، جگانا نہیں، بلکہ اپنی کافری پلکوں کو میرے آقا کے نارن پاک پر مسلو۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ جب سمجھا ہوں میں کہ میرے آنکھوں میں جو کافری پلکوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کیا ہے، خدا کی قسم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آنکھوں کی پلکیں جنت کی حوروں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری اور تمہاری جانوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کہا کہ طلبوں سے ملو۔ خانقاہ محمدی میں جب نالین پاک کہا جاتا ہے، طلبوں کی بات کہی جاتی ہے، تو بعض لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، لیکن یہی مطلب ہے، ہم تو نالین والے ہیں۔ ہماری ہمت اور ہماری حیثیت نہیں، ہمارے خانقاہ کی حیثیت نہیں کہ دو جہاں کے مالک کے سامنے نالین پر ہی نظر اگر موقع مل جائے تو ہم اسی پر مرنے کو تیار ہے، نالین پاک کے نیچے کے ذرے کو دیکھنے کے لیے۔ ہماری ہمت نہیں ہے کہ آقا کو یوں دیکھ سکے یا آقا کی سنتوں کو یوں دیکھ سکے، آقا کی ذات کو یوں دیکھ سکے۔ اب یوں دیکھ کر یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی تو انسان تھے، نعوذ باللہ لا یعص باللہ، بشر تھے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بشر نہیں تھے یا نوری نور تھے، یا یہ نہیں کہہ سکتے، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو واقف ہی نہیں ہے تو خامخواہ کہ کیوں اپنے ہاتھوں کو اپنی آگ میں جلا رہا ہے؟ میرے آقا کیا ہے؟ فرمایا اور سمجھا دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جا کر اپنے پلکوں سے میرے محبوب کے قلبوں کو ملو۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ میرے پلکوں کے اندر میں جو ٹھنڈک تھی کافور کی، اللہ نے جو رکھی تھی میں اس کو محسوس کرتا تھا، اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ اپنے محبوب کے نالین پاک اور قلب مبارک کو ملوانا مقصود تھا، اس کے لیے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام کے پلکوں کے اندر میں سے وہ کافری دھمک اور کافری خوشبو اور وہ کافری ٹھنڈک شاید کہ مقصد پورا ہونے کے بعد میں ختم ہو گیا ہو، کیونکہ مقصد پورا ہو گیا رب کا۔ کیوں دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پلکوں کے اندر میں ٹھنڈک اور خوشبو کیوں عطا کی تھی؟ کہ اس کو اپنے محبوب کے نالین پاک کو مس کروانا اور ملوانا مقصود تھا، تاکہ اس کی خوشبو سے اور اس کی ٹھنڈک سے دو جہاں کے مالک کو یہ اندازہ ہو جائے۔ تو یہ چیز بھی یہ بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس کو تم محمد رسول اللہ سمجھ رہے ہو یا محمد بن عبداللہ تم کہہ رہے ہو، یہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں کچھ اور ہے، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اتنا بھی سمجھ لو گے اور سمجھ کر اپنی جانوں کو میرے محبوب کے قدموں پر اگر قربان کر دو گے، تب بھی میں کسی صورت میں آخری درجے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، آخری درجے میں راضی ہو جاؤں گا کہ کوئی اگر میرے آقا کی عظمتوں کے لیے اور میرے آقا کی تابعداری میں اپنی جان کو جو قربان کر دے تو اللہ کہے گا کہ آخری درجے میں راضی ہو جاؤں گا تم سے، تم کو جنت میں ڈال دوں گا۔ ہائے ہائے، فرما دیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں نے اس وقت میں سمجھا، اور پھر وہی بات آگے بڑھی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک گرہ کھولی گاٹی کو میرے آقا کے عشق اور محبت اور میرے آقا کی اصل ہے حقیقت کی طرف میں، وہ جو زندگی میں ساتھ میں ظاہری طور پر رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حج میں بھی سفر تھے، سفر میں بھی سفر تھے، اور حجر میں بھی ساتھ تھے، مدینے میں بھی ساتھ تھے، مکے میں بھی ساتھ تھے،
وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت ابی ثقلی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ تم نے میرے دو جہاں کے مالک میرے آقا کو تم نے دیکھا ہے؟ یہ سوال اصل میں وہ گرا کھولنے کا سوال تھا. پریشان ہو کہ ہم نے نہیں دیکھا تو تم تو آئے بھی نہیں کبھی, تم کیسے؟ مولا علی مسکرا رہے ہیں, نہیں پوچھو کہ آگے کا مسئلہ کیا ہے, کچھ سمجھانے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے. تو کہا کہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا, اگر دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اے بتاؤ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کے بھوے مبارک ملی ہوئی تھی کہ جدا جدا تھی؟ ان سے سوال ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے, جن پر اہل شریعت قیامت تک اعتماد کریں گے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں. لیکن تو پھر مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے بات کو اور آگے بڑھانے کے لیے, بات کو آگے بڑھانے کے لیے, جواب لینے کے لیے نہیں بلکہ بات کو اور کھولنے کے لیے, اس لیے راہ طریقت کے اندر میں جب اپنے بزرگوں سے اور آقاؤں سے بات ہو تو بات کو تھوڑا سا بات آگے بڑھانے کی کوشش کرنا, وہیں پر اپنی حماقت سے کاٹنے کی کوشش نہیں کرنا, تو پھر مقصد سامنے نہیں آتا, بات وہاں کٹ جاتی ہے. بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو قبول کر کے آگے کا سوال اور طالبانہ سوال بھی رکھے اپنے دل کا, بجائے اس کے نہیں آپ یہ تو فرما رہے لیکن یہ بھی ہے شاید, بات کو کٹ نہیں کرنا وہاں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب سوال کیا, ہم تو یقین بھی نہیں کر سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت ابی ثقلی رضی اللہ عنہ نے مولا علی سے بھی کہا ہوگا طالبانہ سوال, کہا کہ بتاؤ میرے دو جہاں کے مالک کو تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ کیا فرمایا؟ نہیں دیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. دیکھا تھا لیکن جتنا بتایا اتنا دیکھا تھا, جتنا چھپایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس کو یہ دعویٰ تو نہیں کریں گے نا ہم بھی جانتے ہیں کہ میرے آقا کیا ہیں, ہم بھی رموز جانتے ہیں, ہم بھی مولا علی کا نظام جانتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج نہیں تھا. جتنا میرے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ کو بتایا اتنا دیکھا تھا. وہاں پر کہا کہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی کہیں بات آگے ختم نہ ہو جائے, اس کے لیے جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مولا علی نے آگے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا تو کوئی اور بھی دیکھنے والے ہیں, اس لیے اس راہ کے اندر طریقت کی راہ میں جو چلے اجنبی سوالات کر کے ہی ان کا امتحان لے کر ان کو ترقی دی جاتی ہے. اگر کہیں پر اس طرح کی باتیں اگر کہیں پر سامنے آ جائے تو کبھی بھی اپنے علم کی بگار وہاں نہیں بگارنا, وہاں پر یہ دیکھ لینا کہ منشا کیا ہے. کوئی بھی اجنبی چلتے راستے پر تمہیں مل سکتا ہے اور مل کر کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. سوال پر اگر اپنے پیر کی طرف مراقبہ کرو تو وہاں پر اظہار ہو جائے گا کہ مقصد یہاں پر کیا ہے, وہاں چوک نہیں جانا کیونکہ کچھ دینے کے لیے وہ سوال کرتا ہے. اگر تم نے وہاں پر غلطی کے ساتھ میں اپنا اگر بگاڑ دیا کہ ہم بھی طریقت میں اور ہم کو بھی ماشاءاللہ واٹس ایپ کی مجلس سے ہم بھی خانقاہ کے علوم سے واقف ہیں, بھی روزانہ مجلسوں کو سنتے ہیں, مس ہو جائے گا وہاں پر, پھر نوازش رک جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام, کیوں؟ اصل میں راہ طریقت اور راہ ولایت کے بتانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا وہاں پر. کہاں پر؟ حضرت ابی ثقلی رضی اللہ عنہ کے پاس میں کہ جاؤ مولا علی کہ تم امام ہو, تم مالک ہو, تو اب تمہارے لیے میں اپنے بھی خلفاء کو اور اپنے بھی جن پر امت میری اعتماد کرے گی ان کو بھی تو بتا دوں کہ تم بھی ان کے لیے حجت بن جاؤ. اس لیے بھیجا تھا دنیا کے مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو, اور جانے کے بعد میں وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اب مثال کے طور پر ایز اے ایگزامپل بول رہا ہوں میں چونکہ ہمارے لیے تو وہی نمونہ ہے. ہمارے مریدین نے بعض لوگوں کو چلو بھائی نظام کو دیکھنے کے لیے کیا خانقاہ کو چلو, اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے نظام کو سمجھانے کے بجائے اپنے پیر کی عظمتوں کو فضیلتوں کو بیان کرنے. انہوں نے تو بولے یہ تو گمراہ ہو گئے, انہوں نے تو پیالہ پی لے کے بے وقوف بن گئے یا جادو کر دیے ہوں گے, ان کے پاس میں رہنے والے ان کے پاس جادو کر دیے تو بس ان کے بن کے رہ جاتے, یہ تو الزامات لگائیں گے. اس لیے اپنی طرف سے خانقاہ محمدی کے نظام کو مت سمجھاؤ زیادہ, جتنا سامنے والے کو ہضم ہو سکتا اتنا ہی سمجھاؤ, اور اس کے بعد میں کیا کہہ دینا کہ بھائی ہماری دین سے درخواست یہ کہ میرے بھائی آپ خانقاہ کو تشریف لائیے. اب جب خانقاہ میں آ جاؤ تو اب ان کے ساتھ میں آپ رہ کر
یہاں کے معاملات کے اندر میں یہاں آنے کے بعد میں اس کی رہبری کرو، بجائے اس کے یہاں کے معاملات کو آپ نے اس کے گھر میں، اس کے گھر کی مجلس میں یا اس کو اس کے مقام کے اوپر سمجھا دیا تو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ اس کو وہاں سے اٹھا کر لانا پڑے گا وہاں سے۔ اب تم یہ سوچے کہ پہلے سمجھا کے مطمئن کر کے بعد میں لائیں گے، تم زندگی بھر اس نظام کو نظام کے معاون نہیں بن سکتے۔ تمہاری یہ چکر ہی غلط ہے کہ ہم خانقاہ کو لوگوں کو اپنے ان کے گھروں میں سمجھائیں گے، ان کی دکانوں پہ سمجھائیں گے۔ یہ تبلیغ تھوڑی ہے کہ جا کے دکانوں پر سمجھائی جائے یا پھر ان کے ماحول میں ان کے ماحولوں میں سمجھ میں نہیں آئے گی تمہاری خانقاہ۔ جس درجے کے اوپر تم ان کو سمجھا سکتے ہو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ ان میں بھی رغبت پیدا ہو جائے خانقاہ کو آنے کی یا نظام کو پریکٹیکلی دیکھنے کی، اتنا تو بتاؤ ان کو۔ اس کے بعد ان کو کیا کہو کہ چلیے آپ خانقاہ کو آئیے، اتوار کی مجلس ہوتی ہے، یا اس طرح سے یہ نظام چلتا ہے ہر خانقاہ میں، جو نظام ہر علاقے کی خانقاہ میں چلتا ہے۔ اس لیے یہ ذکر کی مجلسوں کو جو محلوں میں جا کر رہے ہیں، دیہاتوں کے اندر میں کر رہے ہیں، اگر تم لوگ جا کر خالی ان کی مجلس سے کر آ رہے ہیں تو صرف اور صرف 25% کام کر رہے تم خانقاہ کا۔ کیا کیا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام؟ چونکہ جانتے تھے اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دو جہاں کے مالک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں بھیجا؟ ولایت کے نظام کے سمجھانے کے لیے، تاکہ تم شریعت والوں کو سمجھا دو اور پورے صحابہ کو بتا دو، پورے صحابہ کو بتا دو، اور صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی شریعت والی امت کو بتا دو کہ اولیاء کا نظام ہے، اس کی رہبری۔ چونکہ مولا علی ساری باتوں کو جانتے تھے تو پھر وہاں پر رکے تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تو اویس قرنی پہ کوئی دیکھنے والے ہیں؟ یہ سوال تو تم کر سکیں گے نا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے اس سوال کو مطمئن کرنے اور آگے کی بات کے سمجھانے کے لیے مولا علی نے ٹیکا دیا، ہدیہ کیا اویس قرنی کہ ہم لوگوں نے عمر فاروق جو رات و دن مدینے میں رہتے ہیں، مکے میں رہے ہیں، سفر و حضر میں رہے ہیں، حج میں رہے ہیں، اگر ہم نے نہیں دیکھا تو پھر وہ زمین کے اوپر کوئی آئے اور ہے جو میرے آقا دو جہاں کے مالک کو حقیقت میں دیکھا۔ تو کہا کہ ہے جو ولایت کی بات تو مولا علی سمجھ سکتے تھے، سمجھانے کا حق بھی تو ان کو تھا، اب تو کہا کہ ہے تو کہا کہ کون ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے بڑے انجان انداز میں فرمایا کہ سید کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان سے معلوم کر لینا۔ اور وہ کون تھے؟ ظاہری طور پر مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی امانت ہی تو تھی۔ تو کہا کہ ہاں، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے، نہیں جو بات، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس منشا کو پہچان کر حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے خود مولا علی مطمئن، ارے ہے ہی ان کا فیض مولا علی کا، کیا کہا کہ کوئی ہے دیکھنے والا؟ تو کہا کہ ہے، کون ہے؟ مدینے میں ہی ہے، سید کائنات بھی ہے اور ایسے بھی اور ہے۔ تو بولے کہ پھر آپ بھی ہے کیا؟ تو کہا کہ اچھا یہ تو نہیں، مگر ایک بات کہتا ہوں کہ بتاؤ میرے آقا کو تم لوگوں نے دیکھا ہے رات و دن، تو پھر آپ کے بہوئے مبارک ملے ہوئے تھے یا پھر جدا جدا تھے؟ ایسا سوال کر کے مطمئن کر دیا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آ گیا، چونکہ طریقت کو سمجھنے کے لیے طریقت کی راہ میں جب آگے بڑھے تو وہاں پر عقیدہ ملے گا مولا علی بابر سے، اس سے پہلے تو تمہیں مطمئن کرنا پڑے گا ان کو دلائل سے، ان کی سن کی عقل سے۔ طریقت کے نظاموں کے اندر میں خالی بیر کے جھاڑ اور پتھر مارنا نہیں چلتا، یہاں تو عقل و دانش اور دلائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ کہا کہ ہے، کون ہے؟ مثال دے دیے، معلوم کر لینا شہزادی سے، جو جہاں کے مالک ہیں، شہزادی سید کائنات سے۔ اور بھی کہا کہ اچھا، اس کے بعد میں اور کلیریفیشن کیا نا، کیا فرمایا کہ تم نے رہتے ہو ساتھ میں تم لوگ، لیکن کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو یہ اچھا یہ بتا دو کہ دیکھا ہے، یہ تم کو اندازہ ہے، تو پھر آپ روئے مبارک محترم معطر ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ سوال بھی کر دیا نا جی، مطمئن کر دیا نا سامنے۔ اب جب مطمئن ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر گئے حضرت اویس قرنی سے، اس لیے ایک مستقل نظام ہے، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مطمئن کروا دیا۔ اور جب واپس ہوئے، اس لیے کامیاب وہ لوگ ہیں
کہ جو خانقاہ کو بلائے اور خانقاہ کے نظاموں سے وہ مطمئن کر کے روانہ کرے. اب وہ مطمئن کون کریں گے؟ جو لے کر آئے، جن کی آواز پر آئے، جن کی دعوت پر آئے، ان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں مطمئن کرے سارے نظام کے بارے میں. ان کے ساتھ میں تم جڑ جائے، ان کو سمجھائے، ان کو محنت کرے. چھوڑو پیر کو اور چھوڑو اپنے ساتھیوں کو اور چھوڑو اپنے نظام کو، لگ جاؤ ان کے ساتھ، اس لیے کمائی تمہاری وہ ہے. اس لیے یہ ثبوت مولا علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کہلوا دیا، مطمئن کروا دیا وہاں پر کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جو بھیجا. مطمئن تو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، لیکن اظہار میں بھی تو ظاہر میں کروا دیا کہ نہیں، جو شخصیت کے پاس بھیجے ہیں وہ واقعتاً اہل شریعت کی نمائندگی کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اگر یہ نہ مانے تو مولا علی تو کہیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو حضرت اویس قرنی کا مقام. ایک طرف تو دو جہاں کے مالک نے کہا، دوسری طرف میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کوئی گنجائش نہیں. اس لیے جن کو لے کر آؤ ان کو شریعت سے بھی اور ان کو مطمئن نہیں کرو ان کے مزاج کے اعتبار سے، تاکہ وہ پھر آج آنے والا ہمیشہ کو آنے والا بن جائے، اتوار کو آنے والا پیر کو بھی آنے والا بن جائے، پیر کو آنے والا مغرب میں وہ ظہر میں بھی آنے والا بن جائے، جو ظہر میں آنے والا ہے وہ فجر میں بھی خانقاہ کو آنے والا بن جائے. اس طرح کی محنت سے ہوگا ہے آباد اس سے ہوگی جیسے حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مطمئن فرمایا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے مطمئن ہو گئے تھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے. کوئی دل کے اندر میں سوال نہیں رہا اور علی صحابہ کے سامنے فرما دیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے حالات اور مطمئن کیا وہاں پر. اس لیے آنے والوں کو بھی نظر میں رکھے، نظام کو اس طرح سے آگے لے کر بڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے. بحق لا الہ الا اللہ.